أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، یا مثال اس شخص کی جو گزرا ایک بستی کے اوپر سے اس حال میں کہ گری ہوئی تھی وہ اپنی چھتوں کے بل. قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، وہ شخص کہنے لگا کہ کس طرح آباد کریں گے اس کو اللہ تبارک و تعالی اس کے برباد ہو جانے کے بعد. فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، پھر موت دے دی اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالی نے 100 سال تک پھر اس کو زندہ کیا. قال کم لبثت، اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پوچھا کہ تو نے کتنا عرصہ موت کی حالت میں گزارا ہے. قال لبثت یوما او بعض یوم، اس نے کہا کہ میں نے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ گزارا. قال بل لبثت 100 عام، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تو نے 100 سال گزار دیے. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، بس تو دیکھ اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پینے کی طرف کہ وہ متغیر نہیں ہوا، تبدیل نہیں ہوا. وانظر الی حمارک، اور تو دیکھ اپنے گدھے کی طرف. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور البتہ ہم بنائیں گے تجھے نشانی لوگوں کے لیے. وانظر الی العظام کیف ننشزها، اور تو دیکھ گدھے کی ہڈیوں کی طرف کہ کیسے ہم ان کو جوڑتے ہیں. ثم نکسوها لحما، پھر چڑھاتے ہیں ان کے اوپر گوشت کو. فلما تبین له، بس جب خوب واضح ہو گیا اس کے لیے معاملہ. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس شخص نے کہا کہ میں نے اچھی طرح جان لیا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جس وقت ارشاد عرض کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب مجھے دکھا دیں کہ آپ کیسے مردہ کو زندہ کریں گے. قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ کو یقین نہیں ہے. قال بلا، حضرت ابراہیم نے عرض کی کہ اللہ کیوں نہیں، مجھے یقین ہے. وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے ایسا کرنا چاہتا ہوں، یہ دیکھنا چاہتا ہوں. قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بس آپ پکڑ لیں 4 پرندے، پھر ان کو مانوس کریں اپنی طرف. ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر رکھ دیں ہر پہاڑ پر ان کے حصے. ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، پھر آپ ان کو بلائیں وہ آئیں گے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور آپ جان لیں بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والے ہیں. ان آیات کے اندر 2 واقعات کی طرف اشارہ ہے. پہلی جو آیت تھی جس کے اندر ایک آدمی کا ذکر تھا کہ وہ ایک بستی کے اوپر سے گزرا، وہ گزرنے والا آدمی حضرت عزیر علیہ السلام تھے، اور وہ جس بستی کے اوپر سے گزرے تھے وہ بستی بیت المقدس تھی. اس کو بیت المقدس بھی کہا جا سکتا ہے اور بیت المقدس بھی کہا جا سکتا ہے، دونوں طرح کہنا درست ہے. تو وہ بستی بیت المقدس تھی.
جس کو بخت نصر ایرانی بادشاہ، میں نے جیسے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے۔ 2 کافر تھے، 2 مسلمان تھے۔ 2 جو کافر تھے ان 2 میں سے ایک نمرود تھا اور دوسرا یہی بخت نصر ایرانی تھا۔ یہ مذہباً مجوسی تھا، بڑا ظالم قسم کا آدمی تھا اور بہت زیادہ اس نے زمین کے اندر ظلم کیا تھا۔ تو بیت المقدس کے اوپر اس نے حملہ کیا اور تقریباً 40,000 تورات کے حافظ جو تھے اور جو بڑے بڑے جید علماء تھے ان کو اس ظالم نے قتل کر دیا، اور پورے بیت المقدس کو اس نے تہس نہس کر دیا، اس کا حلیہ اور نقشہ بگاڑ دیا، سب گرا دیا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس جب گئے، پہلے انہوں نے بیت المقدس کو دیکھا تھا، بڑی اس میں ریل پیل تھی، بڑی چہل پہل تھی، ہر طرف بڑی ہریالی تھی، خوشحالی تھی۔ اب جب یہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ پورا کا پورا شہر ویران پڑا تھا، برباد ہو چکا تھا، ساری عمارتیں گر چکی تھیں۔ تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اب یہ جو بالکل برباد ہو چکا ہے، جو بالکل کھنڈر بن چکا ہے، اب اس کو اللہ تبارک و تعالی دوبارہ آباد کیسے کریں گے، اس میں دوبارہ خوشحالی کیسے آئے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے موت دے دی۔ اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام ایک گدھے کے اوپر سوار تھے اور ان کے پاس کچھ انجیر تھے کھانے کے لیے پھل میں، اور کچھ پھلوں کا جوس ان کے پاس تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی۔ 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر کو اٹھایا تو ان سے پوچھا کہ کم لبست، تو نے زندگی کا کتنا عرصہ گزارا ہے، کتنا وقت گزر گیا تمہیں مرے ہوئے؟ تو قال لبست یوما او بعض یوم، حضرت عزیر نے عرض کی کہ اللہ میں نے آدھا دن گزارا یا پورا 1 دن گزارا ہوگا؟ قال بل لبست 100 عام، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں عزیر، آپ نے 100 سال گزار دیے، 100 سال کے بعد آپ زندہ ہوئے۔ اب آپ اپنے کھانے کی چیزوں کی طرف دیکھیں، وہ جو انجیر آپ کے پاس تھے وہ ان کو دیکھیں، وشرابک، اور آپ کے پینے کا جو آپ کے پاس جوس تھا اس کو دیکھیں۔ تو جتنے بھی پھل ہیں ان تمام پھلوں میں سب سے زیادہ جلدی خراب ہونے والا پھل انجیر کا ہے، جب یہ فریش ہو۔ فریش انجیر سب سے زیادہ جلدی خراب ہو جاتی ہے، ہاں اگر خشک ہو تو اس کی الگ بات ہے، جو فریش انجیر ہوتے ہیں وہ بہت جلدی خراب ہوتے ہیں۔ 100 سال گزرنے کے بعد بھی وہ فریش تھے، بالکل ویسے تھے جیسے حضرت کے پاس پہلے تھے۔ 100 سال میں ان انجیروں میں کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح سے جو فریش جوسز ہوتے ہیں، جو تازہ پھلوں کے رس ہوتے ہیں، جو جوس ہوتے ہیں، وہ بھی جلدی خراب ہو جاتے ہیں، لیکن 100 سال گزرنے کے بعد ان میں بھی کوئی تغیر، کوئی تبدیلی، کوئی خرابی نہیں ہوئی، وہ جیسے تھے وہ بھی بالکل ویسے تھے۔ اب جو گدھا ہوتا ہے، جانوروں میں گدھے کی عمر عموماً بہت زیادہ ہوتی ہے۔ باقی جو جلدی خراب ہونے والی 2 چیزیں تھیں، انجیر اور جوس، وہ بالکل سالم تھے، اپنی کیفیت میں تھے جیسے وہ تھے، لیکن گدھا بالکل ختم ہو چکا تھا، مر چکا تھا، اور اس کی ہڈیاں بھی بالکل ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھیں، تو گدھا تو تھا نہیں، اس کی تو ہڈیاں تھیں جو بوسیدہ ہو چکی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہڈیوں کو آپس میں جوڑا، وہ ہڈیاں جڑتی گئیں، ثم نکسوہا لحما، پھر ان ہڈیوں کے اندر اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت کو چڑھایا، پھر اس کے اوپر چمڑا چڑھایا، پھر ان کا جو گدھا پہلے جیسے تھا بالکل ویسا کا ویسا ہو گیا۔ جب یہ سارا منظر حضرت عزیر نے دیکھ لیا تو ارشاد فرمایا فلما تبین له، جب بات ان کے سامنے بالکل واضح ہو گئی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، پھر حضرت عزیر نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اب اچھی طرح جان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام یہاں سے نکلے، اپنے گھر کی طرف گئے، جہاں ان کا گھر تھا، جہاں ان کی رہائش تھی۔ تو وہ جو ان کا محلہ تھا، جو علاقہ تھا، وہاں پر انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو 100 سال پہلے تو بہت کم عمر کی چھوٹی سی بچی سی تھی، اب انہوں نے دیکھا تو وہ بالکل بوڑھی ہو چکی تھی، اس کی بینائی بھی جا چکی تھی، اس کے گھٹنے بھی بالکل ختم ہو چکے تھے، چلنے پھرنے سے وہ قاصر تھی، وہ گلی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ عزیر کا گھر کہاں پہ؟ انہوں نے کہا کہ آپ کون اور کیوں پوچھتے عزیر کے گھر کا؟ تو حضرت عزیر نے عرض کی کہ میں عزیر ہوں، میرا اپنا گھر ہے، میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ تو اس بوڑھی اماں نے کہا کہ عزیر تو کب کے کہیں مر چکے ہوں گے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، ان کا تو کوئی اتا پتہ نہیں، تم کیسے عزیر ہو؟ تو حضرت عزیر نے اس کو یقین دہانی دلائی کہ میں ہی عزیر ہوں، مجھے بتاؤ میرا گھر کہاں پہ؟ کیونکہ 100 سال پہلے اتنی آبادی نہیں تھی، اب آبادی بہت بڑھ چکی تھی، گنجان ہو چکی تھی، تو حضرت عزیر کو اپنے گھر کا پتہ نہیں مل رہا تھا۔
تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ مجھے اپنے گھر کا پتہ بتاؤ. تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ اگر آپ عزیر ہو تو عزیر تو بڑے مستجاب الدعوات تھے، ان کی تو دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی تھیں. اب میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری بینائی لوٹا دیں اور یہ جو گھٹنوں میں تکلیف ہو چکی ہے یہ بھی ختم ہو جائے. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کی بینائی بھی ٹھیک ہو گئی، اس کے گھٹنے بھی ٹھیک ہو گئے. پھر اس نے حضرت عزیر کو اپنے ساتھ لیا اور حضرت عزیر کو ان کے گھر تک لے گئے. اب جب حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گھر میں داخل ہونے لگے تو ان کے جو بیٹے تھے اور ان کے پوتے بھی اب آگے پیدا ہو چکے تھے. انہوں نے کہا کہ بابا کہاں جاتے ہو؟ حضرت عزیر نے کہا کہ بھائی میرا گھر ہے، میں عزیر ہوں، تمہارا باپ ہوں، تمہارا دادا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ کیسے ہمارے باپ دادا ہیں؟ تو بہرحال حضرت عزیر نے ان کو بہت بتایا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے دادا میں 2 نشانیاں تھیں، ہمارے والد میں یا دادا میں. ایک تو یہ تھی کہ ان کے 2 کندھوں کے درمیان ایک نشان سا تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ تورات کے بہت اچھے اور بہت پکے حافظ تھے. تو حضرت عزیر نے ان کو پوری تورات پڑھ کے سنائی اور اپنے کندھوں کے درمیان وہ نشانی بھی دکھائی. تو جب ان کی دونوں نشانیاں پوری ہو گئیں تو وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنے گھر لے کر گئے. اسی طرح کے بہت سارے معجزات پھر یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے دیکھے. تو یہودیوں نے کہا کہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے. تو ایک یہ واقعہ تھا. دوسرا یہ واقعہ کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ ربی ارنی کیف تحیی الموتی، اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا آپ کو یقین نہیں ہے، کہ آپ اس بات پہ ایمان نہیں لاتے کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. تو حضرت ابراہیم نے عرض کی کہ اللہ مجھے یقین ہے، یقین کیوں نہیں ہے، مجھے ایمان ہے، میرا ایمان کامل ہے، یقین کامل ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل مزید اطمینان حاصل کر لے کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی. آپ نے مردوں کو زندہ تو کرنا ہے، لیکن میں اس کی کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس کیفیت میں آپ زندہ کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک، کہ آپ 4 پرندوں کو مانوس کر لیجئے، 4 پرندے پکڑ لیں، ان کو اپنا مانوس کر لیں، اپنا عادی بنا لیں. یہ جتنے بھی پرندے ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، یہ انسان سے مانوس ہو جاتے ہیں، انسان کے عادی ہو جاتے ہیں. تو 4 پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکڑے. ایک مور پکڑا، ایک مرغا پکڑا، ایک انہوں نے کوا پکڑا، ایک انہوں نے کبوتر پکڑا. یہ 4 طرح کے پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکڑے اور ان کو مانوس کیا. مانوس جب یہ ہو گئے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا، کہ اب ان 4 کی گردنیں کاٹ دیں اور 4 کی گردنیں سر جو ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیں، اور باقی پروں اور کھروں سمیت، پاؤں سمیت ان کا قیمہ بنا دیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 کا اکٹھا قیمہ بنا دیا اور گوشت بھی آپس میں مکس کر دیا، وہ بال جو تھے وہ بھی مکس ہو گئے، پاؤں بھی مکس ہو گئے، ہر چیز کا قیمہ ہو گیا. پھر اس قیمے کو حکم ہوا کہ مختلف پہاڑوں کے اوپر تھوڑا تھوڑا جا کر رکھ دے. چند پہاڑوں کے اوپر تھوڑا اس پہاڑ پہ قیمہ رکھا، تھوڑا اس پہ رکھا، تھوڑا اس پہ رکھا، تھوڑا اس پہ رکھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ثم ادعوهن يأتينك سعيا، کہ مور کو آپ جس نام سے بلاتے تھے آپ اس کو بلائیں، وہ آپ کے پاس آ جائے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مور کو آواز دی، تو جہاں جہاں اس کے قیمے کے ذرات پڑے ہوئے تھے وہ اڑتے ہوئے آپس میں ملے، اور وہ سارے مل کر پھر اس سر کے قریب آ کر لگے جو سر حضرت ابراہیم کے پاس پڑا تھا، اور بالکل وہ پورا اس کا ڈھانچہ پروں سمیت اور پاؤں سمیت تیار ہو گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جان ڈال دی اور وہ چلنے پھرنے لگا اور ویسے بات کرنے لگا جیسے وہ پہلے کرتا تھا. اس کے بعد حضرت ابراہیم نے کبوتر کو آواز لگائی، اس طرح سے وہ بھی آ گیا، مرغے کو آواز لگائی وہ بھی آ گیا، کوے کو آواز لگائی وہ بھی آ گیا. تو یہ 4 پرندوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہوئے دیکھا. پھر ارشاد فرمایا کہ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ تم جان لو بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب ہیں اور حکمتوں والے ہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.